اس وقت یہاں ایک نکاح پڑھنا ہے. نکاح تو گھروں میں پڑھے جاتے ہیں، مسجدوں میں پڑھے جاتے ہیں، روز پڑھے جاتے ہیں، اور نکاح کے موقع پر جو بیانات کرنے ہوتے ہیں وہ بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں. اس وقت نکاح کو بنیاد بنا کر کے میں 2-3 باتیں پہلے عرض کروں گا، اس کے بعد آپ میں سے کوئی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. نکاح کی مجلس کا پیغام ان نوجوانوں کے نام کیا ہے جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا اور جلدی میں ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں. اس نکاح کی مجلس میں اگر آپ وہ پیغام لے کر کے جائیں گے اور اپنے تک نہیں جن تک پہنچا سکتے ہوں تک پہنچائیں، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ ان تمام جرائم سے، ان تمام خرابیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں جو جرائم اور خرابیاں ایسے آپ کا پیچھا کر رہی ہیں جیسے سخت ترین گرمی میں دھوپ کی کرنیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں، جن خطرناک ترین خرابیوں کی زد میں ہمارا یہ نوجوان ہے، جس زد میں آ کر کے وہ اپنی جوانی کو بچا نہیں پاتا، اگر یہ مختصر سی گفتگو سبب بن جائے اس کی جوانی کے بچنے کا، تو اس نکاح کی مجلس میں حاضر ہونے کا بہت بڑا نفع مل گیا. میں براہ راست آپ سے خطاب کر کے عرض کرنا چاہوں گا، میرے نوجوان بھائیوں، آپ اس اعتبار سے ہمارے بہت پیارے ہو کہ جن والدین کے تم بچے ہو وہ والدین ہمارے بھائی بہن. تمہارا وہ والد جس کو ہم نہیں جانتے، تمہاری وہ پیاری مائیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمارے بھتیجے ہو، آپ ہمارے بھانجے ہو، اور بھتیجے اور بھانجے ہونا تو بہت بعد کا تعلق ہے. اس سے پہلے آپ اس نبی کے امتی ہو جو نبی ہم سب کا نبی ہے. لہذا ہم آپ کے بڑے بھائی اور دینی اعتبار سے بڑے بھائی، اور آپ ہمارے چھوٹے بھائی دینی اعتبار سے چھوٹے بھائی، اور ایک اعتبار سے آپ عمروں میں ہو سکتا ہے ہمارے ان بچوں کی عمروں کے ہوں گے جو ہمارے اپنے بچے ہیں، تو جیسے وہ ہمیں پیارے ہیں ایسے آپ بھی ہمیں پیارے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ کھل کر کے بات عرض کی جائے. نکاح کی مجلس کا میسیج آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری زندگی کا پیٹرن اس وقت ایسا ہے کہ دیر سے شادیاں ہو رہی ہیں. کیوں دیر سے شادیاں ہو رہی ہیں؟ کہ اس وقت زندگی کا پیٹرن ایسا ہے کہ بچے کو ابھی پڑھنا ہے، ڈگریاں کرنی ہیں، اور وہ بھی چھوٹی موٹی ڈگریاں نہیں، بلکہ پہلے زمانے میں میٹرک، پھر ٹی ڈی سی، پی یو سی، اب گریجویشن، اب ایم فل، اور اب ایم اے، پھر ڈبل ایم اے، پھر پی ایچ ڈی، پھر جاب، اور اس میں آدھی عمر گزر جاتی ہے، اور یہ ساری جوانی کا دور اسی میں گزرتا ہے. اور تب تک آپ کا رشتہ دو کہیں ہو نہیں پائے گا، نہ آپ کے گھر والے آمادہ ہوں گے، اور اگر وہ کسی طرح سے آمادہ ہو بھی گئے تو اگلے والے نہ جانے مانیں گے یا نہیں مانیں گے، کیونکہ یہاں کا مزاج یہ ہے کہ جناب آپ کا بچہ ابھی کو روزگار کر ہی نہیں ہے، وہ اپنی پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہے، تو آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کیسے آ گئے؟ ادھر سے آپ جوانی میں ہیں، اور جوانی کی اس حالت میں ہے کہ جہاں چاروں طرف سے آپ کے جنسی جذبات کو بھڑکانے والی دھونکیاں کام کر رہی ہیں. آپ سنیں گے بھی وہی، دیکھیں گے بھی وہی، سوچیں گے بھی وہی، دائیں بائیں وہی ماحول ہے، بے پردگی ہے. آپ کی ہی بہنیں، آپ ہی کی بہنیں جو انسانی اعتبار سے بہنیں ہیں یا ایمانی اعتبار سے بہنیں ہیں، وہ بے پردہ ہو کر کے، بے پردہ ہی نہیں بہت زیادہ پرکشش ہو کر کے آپ کے دائیں ہیں، آپ کے بائیں ہیں، آپ کے ٹیبل پر ہیں، آپ کے بینچ کے ساتھ ہیں، آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ سے رابطوں میں ہیں، آپ کو وہیں سے فون آ رہا ہے. اس ساری صورتحال میں آپ کو اپنی جوانی بچانا آسان نہیں، بہت مشکل ہے. اور یہ وہ غم تھا جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ نے فرمایا اس وقت کیا بنے گا جو میری امت کے نوجوان بگڑ جائیں گے. کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم. اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہوں گی اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے. آپ زندگی کی اس سٹیج پر، آپ گھروں سے دور ہیں، چاہے ہاسٹل میں ہیں
چاہے کالج میں ہیں، چاہے سڑکوں پر ہیں، چاہے آفسوں میں ہیں، گھروں سے دور ہیں، یا گھروں میں بھی اگر ہیں تب بھی آپ کی جیب میں وہ سب ہے جو پہلے دیکھنے کے لیے تھیٹر جانا ہوتا تھا. پہلے لوگوں کو سینما دیکھنا ہوتا تھا سینما ہال میں جا کر کے، تھیٹر جا کر کے. آج ہر آدمی کی جیب میں سینما نہیں، ساری دنیا کی تمام چیزیں اس میں جمع ہیں. اس صورتحال میں آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اس کو بچانے کی محنت کریں گے، بہت جھیلنا پڑے گا تو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر بچانے کی محنت نہیں کریں گے تو آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں اتنی داغدار ہوگی، اتنی گندی بنے گی کہ آگے چل کر کے خود آپ کو اپنی نفرت آ جائے گی. جب آپ دیکھیں گے میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں میری فیملی لائف کامیاب ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ جس نے جوانی میں اپنی جوانی کو داغدار بنا دیا ہو، یعنی حرام چیزوں سے مزے اٹھائے ہوں، تو خطرہ اس بات کا رہتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ حلال مزے سے محروم کر دیتے ہیں. لیکن شاید آپ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہوا. یعنی جب کسی انسان کو کتوں کا گوشت کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال گوشت میں مزہ ہی نہیں دیتا. یعنی جس نے وقت گزارا ہوگا حرام کاری میں اور بعد میں جب موقع آتا ہے اسے حلال کاری کا وقت گزارتے ہوئے مزہ نہیں آتا ہے. بیویوں سے نفرتیں کریں گے، اجنبیوں سے دوستیاں کریں گے. اجنبیوں کو کہیں گے میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، میں تجھ پر سب کچھ قربان کروں گا، اور اجنبیوں سے کہیں گے میں تیرے لیے تارے توڑ کر کے لاؤں گا، اور بیویوں کے ساتھ لڑیں گے. ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ حلال پارٹنر بستر میں ساتھ ہے لیکن تعلقات اجنبی کے ساتھ. یہ چاہ رہے ہیں کبھی یہ سو جائے میں اس کے ساتھ کانٹیکٹ آ جاؤں. یہ سب خیر مجھے لمبی بات اس وقت نہیں کرنی ہے. آپ کی جوانی کے لیے میسیج ہے، اپنی جوانی کو داغوں سے بچانے کا عہد کر کے اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میرے حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ میں نکاح کر سکوں. آپ کہنا بھی چاہیں گے چلے گا نہیں، آپ گھر والوں سے کہیں گے بھی تو گھر والے مانیں گے نہیں. کہیں گھر والے آمادہ ہوں گے تو آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہوگی. کیوں؟ میں ابھی کچھ کر ہی نہیں رہا ہوں، میں ابھی کمائی نہیں رہا ہوں، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوں، مجھے تو اپنے تک خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. کہیں گھر والے نہیں مانیں گے، کہیں آپ نہیں مانیں گے، کہیں دونوں تیار ہوں گے تو لڑکی والے نہیں مانیں گے. غرض ہے کہ طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں. اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا انسان نکاح کرے گا کب؟ بس بالکل آج جو ہے وہی فرماتا اللہ. حدیث کی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں مستدرک حاکم، اس میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ کہیں گے پہلے ہم پیسہ کمائیں گے، پھر بلڈنگ بنائیں گے، پھر نکاح کریں گے، تب تک چاہے گناہ کرتے رہیں. اور آج وہی کہ جناب تب تک آپ کو نکاح کرنے کی بات ہی نہیں، پہلے آپ کو پڑھنا ہے، ڈگری کمانی ہے. جب آپ ڈگری ہولڈر بنیں گے پھر آپ جاب کریں گے، جاب کرنے کے بعد پھر ہم مکان پرانا گرائیں گے، نیا مکان بنائیں گے، پھر فیسلٹیز جمع کریں گے، اس کے بعد آپ کی شادی ہائی فائی ہوگی، چاہے تب تک تمہاری عمر 40 سال کی کیوں نہ ہو جائے. یہ اس وقت زندگی کا پیٹرن ہے. اس صورتحال میں کہنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا والدینوں سے، اور کہنا یہ چاہیے تھا جوانوں سے کہ اس زندگی کے پیٹرن کو بدلو اور جتنا جلد ہو سکے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو. اور باقی وہ جو تقاضے ہیں وہ ایک باپ کروڑ پتی انسان ہے، وہ 10 نوکروں کو کھلانے کو تیار ہے، لیکن بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے تب آپ کی بیوی آئے گی، ورنہ ہم کہاں سے کھلائیں گے. آپ نوکروں کو کھلا رہے ہیں، اس کی بیوی کو کھلانے کے بعد آپ کے پیسہ نہیں. اور اسی میں بہت عقل مند بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی عصمت اور اپنی بیٹی کی جوانی پیاری ہے، میں اس کی بیوی کو پہلے کھلاؤں گا، اس کو بعد میں کھلاؤں گا، مگر جب تک یہ جاب نہیں کرے گا تب تک میں ذمہ داری لیتا ہوں نکاح کریں گے. اب نے ایسے بھی دیکھو اور ایسے بھی دیکھیں. خیر اس وقت میں کرنا چاہوں گا، آپ کا نکاح جلدی نہیں ہو پا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کرنا. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، اے جوانوں جتنا جلد ہو سکے نکاح کرنا. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وہ تمہاری آنکھوں کو کنٹرول کرے گا اور تمہارے پرائیویٹ پارٹ کی پرائیویٹ ضرورت پورا کرنے کا سب سے حلال ذریعہ ہوگا. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. حدیث میں جو مفہوم ہے اس مفہوم کو میں ادا کر رہا ہوں. تمہارے پرائیویٹ پارٹ کی پرائیویٹ ضرورت کو پورا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ تمہارا نکاح ہے. احسن للفرج، تمہارے پرائیویٹ پارٹ کو قلعہ لگ جائے گا، یعنی ضرورت پوری ہونے کا بہترین ذریعہ تمہیں مل جائے گا. ورنہ وہ ہوگا جو ہوتا ہوگا.
جو ہوتا ہوگا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کسی کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے آگے علاج فرمایا. وہ علاج آج کا جوان سننے کو بھی تیار نہیں، اور اگر سنے گا تو اس کے بعد پھر شاید 1% بھی آمادہ نہیں ہوگا وہ کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی نے علاج فرمایا. بہرحال اللہ کے نبی نے علاج فرمایا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان جوان کی عصمت اور جوانی اللہ کے نبی کو پیاری ہے، وہ مقابلے اس کے عیاشی اور فحاشی کے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا نکاح نہ ہو پا رہا ہو وہ کثرت سے روزے رکھے تاکہ اس کے جوانی کنٹرول میں رہے. آج کا نوجوان کہے گا جناب میں تو رمضان کے روزے رکھنے کو تیار نہیں، تو رمضان کے علاوہ کہاں روزے رکھوں گا؟ جواب ہے اگر آپ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کا صرف روزہ رکھ کر دیکھو، گناہوں سے بچ جاؤ. ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا جوانوں کو جو یورپین یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور وہاں مسلسل روزہ رکھ کر کے اپنی جوانی کو محفوظ رکھتے ہیں، اور ایسے جوانوں کو بھی دیکھا اور سنا اور دیکھا کہ یہاں اپنے ماحول میں اپنے گھروں میں رہ کر کے اپنی جوانی کو بچا نہیں پاتے. میں مختصر کر کے عرض کروں، جو جوان اس وقت تعلیم پڑھ رہے ہیں، چاہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، چاہے جو سا بھی کالج ہو، گھروں میں ہو یا گھروں سے دور ہو، ٹھیک، تم اس وقت اپنی سیکچول آگ کی تپش میں جل رہے ہوں گے، اندر سے تمہارے جذبات ابھرتے ہوں گے، اور اس جذبات ابھرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے تم وہ کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہوں گے جس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے. مگر اللہ کے نبی نے 1400 سال فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ناکح الید ملعون، جو آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرے اس پر لعنت. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا کہ یہیں سے پیچھا کریں گے، وہاں سے پیچھا ہوگا. دور وہی چل رہا ہے. اب اللہ کے نبی نے میری امت کے 2 طبقے جہنم میں، جن میں وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ سارے مارکیٹوں میں اور سارے ہماری سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے، خاص طور پر شادیوں میں یا ان تمام مقامات پر جہاں سارے نوجوان لڑکے اور جمع ہوتے، وہاں پتہ چلے گا اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے کیا فرمایا تھا کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. پھر فرمایا مائلات ممیلات، یہیں سے پیچھا کریں گی، اور اگر یہیں سے پیچھا کریں گے اور چاہیں گے یہ بھی ہمارا پیچھا کریں گے، یہیں سے دوستیاں جوڑیں گی، چاہیں گے ہم سے یہیں سے عشق بازی کا اظہار کریں گی، چاہیں گے یہ بھی ہم پر فدا ہونے کے دعوے کرتا رہے. یہی ہے یہ جو پرائیویٹ ریلیشن قائم ہوتے ہیں اس کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے 14 سال پہلے کی تھی. لہٰذا اپنی جوانی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بہت پرہیز کرنا ہوگا، اور اگر پرہیز کرنے میں آپ کامیاب ہوگے تو آپ کی جوانی بچ جائے گی، اور اگر پرہیز کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی تو آپ کی جوانی کو قسم کی داغ لگے گی اور وہ اپنے ہاتھوں سے لگیں گے. آپ کو مزہ آئے گا ڈانس دیکھنے میں، آپ کو مزہ آئے گا میوزک سننے میں، آپ کو مزہ آئے گا غلط ریلیشنز میں، آپ کو مزہ آئے گا پیچھا کرنے میں، آپ کو مزہ آئے گا غیروں پر اپنا پیسہ خرچ کرنے میں، آپ کو اپنی بہن کے ساتھ بات کرنے میں تو مزہ نہیں آئے گا جتنا اجنبی لڑکیوں کے ساتھ. آپ اپنی ماں کو نہیں کہو گے میں تیرے تارے توڑ کر رہوں گا، اجنبی کو کہو گے. اور یہ سب شیطانی جملے ہوتے ہیں، دراصل بگاڑ کی چیزیں یہی ہوتی ہیں. آپ کہیں گے جی بہت مشکل ہے بچنا. جی ہاں مشکل ہے بچنا، لیکن جب آپ ارادہ کریں گے تو کوئی مشکل نہیں. آپ کہیں گے بچنا بہت مشکل ہے، یقیناً مشکل ہے. آپ اکیلے پن میں ہیں، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں. آپ موبائل میں جو چاہیں سو دیکھیں، چاہے کتنے گندے سیکچول دین دیکھتے رہے، کون پوچھے گا. آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ساروں کے غلط تعلقات چل رہے ہیں، آپ کے بھی چل رہے ہیں، کون پوچھے گا. یقیناً بچنا مشکل ہے، لیکن جب آپ ارادہ کریں گے تو بچنا مشکل نہیں ہے. اور ارادہ کرنے کی میں مثال بتاتا ہوں، ٹاپک ختم کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو میادے میں تکلیف ہو گئی اور یہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے کہا مجھے میادے میں تکلیف ہو گئی، ڈائگنوزس شروع ہوئی، چیک اپ ہو رہا ہے، ٹیسٹ کرائے گئے، اور اس کے بعد ڈکلیئر ہو گیا کہ جناب آپ کے میادے میں السر ہے، اور یہ السر کچھ دنوں کے بعد کینسر بن سکتا ہے. پہلا سٹیج، دوسرا سٹیج، تیسرا سٹیج. ڈاکٹر نے آپ کو صاف صاف بتا دیا کہ جناب ڈیٹیکٹ ہو گیا، السر ہے، یا یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کو کینسر کا پہلا سٹیج ہے آپ کے میادے میں یا انتڑیوں میں، اسٹامک میں، یا کس میں. اب اگر آپ پرہیز کریں گے تو میں آپ کا علاج کروں گا. آپ کہیں گے جی ضرور بتائیں کس چیز کا پرہیز کرنا ہے. وہ کہتا ہے گوشت بند، دالیں بند، مسالے بند، چٹنیاں بند، کولڈ ڈرنکس بند، چاکلیٹ بند، فاسٹ فوڈ ختم، برگر اور پیزا ختم. یہ ساری چیزیں اگر آپ کنٹرول کریں گے اور آپ سمپل یہ 3 چیزیں کھائیں گے، اس کے علاوہ ساری چیزیں بند کریں گے. آپ کو چائے بھی نہیں پینی ہے، آپ کو کافی نہیں پینی ہے، آپ کو آئس کریمیں نہیں کھانی ہے،
آپ کو آؤٹنگ نہیں کرنی ہے، آپ کو وہاں جنک فوڈ نہیں کھانا ہے، ان تمام چیزوں کا اگر آپ کنٹرول کریں گے تو آپ کا علاج ہو جائے گا. آپ کو صرف سوپ پینا ہے، آپ کو صرف دہی کھانی ہے، بریڈ کھانے ہیں، بس یہ آپ کی غذا ہے. آپ گارنٹی دے دو، آپ پرہیز کرو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں دوائی کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت اچھا. آپ یہ علاج کا پرچہ لے کر نکلے، دوائیوں کا تھیلا لے کر نکلے، اور آپ کے پاس سارا لکھا ہوا ہے کہ ان تمام چیزوں سے مجھے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. گھر پہنچے، گھر والوں نے کہا آپ کی دعوت ہے، اور آپ کو خیال آ گیا دعوت ہے تو وہاں یہ چیز بھی ہوگی، یہ چیز بھی ہوگی، یہ چیز بھی ہوگی. یہ لڑکا جائے گا دعوت کھانے کے لیے؟ آمادہ ہوگا جانے کے لیے؟ گھر والوں نے کہا گھر میں یہ چیزیں بنی ہیں، یہ فوراً دیکھے گا ڈاکٹر نے جو چیزیں مجھے بند کر دی ان میں سے کوئی چیز تو نہیں ہے. اس کو راجماش کی دال کھانے کا بہت شوق تھا، بین کر دیا اب نہیں کھائے گا. اس کو گوشت کھانے کا بہت شوق تھا، ڈاکٹر نے بین کر دیا نہیں کھائے گا. اس کو اسپائسی کھانے کا بہت شوق تھا، ڈاکٹر نے بین کر دیا نہیں کھائے گا. اس کو اچار اور چٹنیاں کھانے کا بہت شوق تھا، اس کو آئس کریم اور چاکلیٹ کھانے کا بہت شوق تھا. یہ باہر جا کر کے برگر اور پیزے بھی کھاتا تھا، ڈاکٹر نے سارا بین کر دیا. پرہیز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. کیا اس وقت کہے گا جناب مشکل ہے، مجھ سے پرہیز نہیں ہوتا، مجھے تو خیال آتا ہے اور خیال آتے ہی منہ میں پانی آتا ہے؟ جواب آئے گا آپ لازماً پرہیز کریں گے. آپ کو وہی بار بار یاد آ گیا میرے ڈاکٹر نے کہا ہے اگر پرہیز کرو گے تو ٹھیک، ورنہ تمہارا یہ السر کینسر بنے گا. اس وقت آپ اپنے آپ کو کیسے پرہیز کریں؟ کسی لڑکے کو اسموکنگ کی عادت ہے اور شوق کے ساتھ اسموکنگ کر رہا ہے، چھاتی میں درد ہو گیا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا چیک اپ کریں گے، چیک اپ کرنے کے بعد پتہ چلا لنگس کا کینسر سٹارٹ ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ شاید بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں. کہا کہ جی. کہا کہ لنگس کا کینسر سٹارٹ ہو گیا ہے اور آگے چل کر کے تمہارا خطرہ ہے. اگر تم پرہیز کرو گے تو میں علاج کروں گا. سر کس چیز کا پرہیز؟ نمبر 1 اسموکنگ بند. ٹھیک ہے، نکلے یہاں سے. اس کے بعد آپ کا دوست آپ کو فون کرتا ہے اور میں نے نئی برانڈ کی میڈ ان امریکہ میڈ ان جاپان سگریٹ لائی ہے، آپ جائیں گے پینے کے لیے؟ جائے گا کوئی انسان پینے کے لیے جس آدمی کا؟ نہیں. اب اس کو کتنی طلب آ رہی ہو، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے کیونکہ عادت ہے، اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ عادت ہے، اس کو ٹینشن ہو گیا تو سگریٹ پینا تھا، خوشی تھی تو سگریٹ پیتا تھا، صبح سے لے کے شام تک 20-20 30 سگریٹ پیا کرتا تھا. لیکن چونکہ ڈکلیئر ہو گیا ہے آپ کے لنگس میں کینسر ہے، کنٹرول کرے. جیسے یہ کنٹرول کر رہا ہے ڈاکٹر کے کہنے پر، صحت کے بنا پر، اسی لیے جب جوان ارادہ کرے گا یا اللہ میں اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دوں گا، نہ غلط ریلیشن، نہ میوزک، نہ ڈانس، نہ فیشن، نہ باہر پھروں گا. یہ چند چیزیں ہیں جن چیزوں سے آپ اپنی جوانی کو بچائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس دن آپ کی شادی ہوگی، ٹاپک اینڈ ہو رہا ہے، جس دن آپ کی شادی ہوگی اس دن آپ اپنے آپ سے کہیں مجھے پہلے بتاؤ تمہاری اب تک کی جوانی کیسی گزری. اگر آپ نے اب تک اپنی جوانی کو پاک دامن بنایا ہوگا تو یہاں سے آگے تمہاری فیملی لائف کامیاب زندگی گزرے گی. اور اگر اس دن تم اپنے آپ کا میٹر لگا کے دیکھتے ہو میں نے یہ غلطی بھی کی، میں نے یہ غلطی بھی کی، میرے غلط تعلقات رہے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اس کے بعد پھر اب اگلی فیملی لائف جن خوشیوں سے بھر جانی چاہیے وہ خوشیاں نہیں ہوگی. اس خوشی کے اندر ایک قلق ہوگا، اس خوشی کے اندر ایک اضطراب ہوگا، افسوس میں ویسا نہیں ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد شیطان ایک قدم اور آگے کہے گا اب جو تمہاری بیوی آنے والی اس سے بھی پوچھو تمہارے کہیں اور تعلقات تو نہیں تھے. اپنا خیال آ کر کے اس سے پوچھیں گے اور یہیں سے تمہاری فیملی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. اس کے بعد تم اپنی بیوی کو محبتیں نہیں دے سکو گے اور تمہاری بیویاں تم کو محبتیں نہیں دے سکیں گے. وہ محبتیں جن محبتوں سے زیادہ مزیدار محبتیں اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. ماں باپ کی محبت الگ قسم کی ہے، اولاد کی محبت الگ قسم کی ہے، دوستوں کی محبت الگ قسم کی، لیکن دو میاں بیوی کی محبتیں بالکل الگ قسم کی. اور یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا میاں بیوی جیسے محبت کرنے والے اور دو اور کوئی نہیں. لم ترى متحابین مثل الزوجین، میاں بیوی جیسے آپس میں محبتیں کرتے ایسے کسی کی نہیں ہوتی ہے. یہ اجنبی ہوتے ہیں اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو اتنے کلوز کہ مرد اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں کے اتنا قریب نہیں جتنا اس اجنبی عورت کے قریب ہو جاتا ہے جب یہ بیوی بن جاتی ہے. لہذا نوجوانوں عہد کر کے اٹھو کہ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں گے اور اس سے اپنے آپ کو لڑنا پڑے گا. وہ لڑیں گے اور لڑنے میں بھی ایک مزہ ہے. کیا؟ میں نہیں کرنے دوں گا تجھے، میں نہیں ہونے دوں گا، یہ میں دیکھتا ہوں کیسے. اس میں شیطان وہیں سے پیچھا ہوگا، آپ کو وہیں سے آفر آئے گا، آپ کو وہیں سے فون آئیں گے،
آپ کو اندر سے جذبہ اڑے گا وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، میں کیوں؟ آپ اس کو دیکھیں گے یہ اتنا خوبصورت ہے، خیال آ گیا میں تو اس سے بھی زیادہ سمارٹ ہوں، میں تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں. پھر آپ لوگ سٹوریاں پڑھنے لگیں گے، پھر گانے سننے لگیں گے، پھر جی چاہے گا میں بھی یہی کرنے لگوں گا. آپ راتوں کے اندھیرے میں گندے سیکچول تین دیکھیں گے اور اندر سے جبرا اگڑے گا میں بھی یہی کروں گا. ان تمام چیزوں سے اگر آپ کو بچانا، اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا براہ راست، ہمارے نبی نے جوانوں کے متعلق جو کچھ فرمایا وہ سارا پڑھو اور پڑھ کر کے اپنی جوانی کو بچانے کا ارادہ کر کے اٹھو. نکاح کا میسج آپ کے لیے یہ ہے، جس دن آپ کا نکاح ہوگا اس دن آپ اپنے آپ سے مطمئن ہو الحمدللہ میں نے اب تک کی جوانی گزاری کالجوں میں، سکولوں میں، گھروں میں، فنکشنوں میں، مگر میں نے داغ لگنے نہیں دیا. اور اگر داغ لگ گیا ہو تو مایوس نہیں ہونا ہے، آپ توبہ کر کے اٹھیں، یا اللہ مجھ سے اب تک غلطیاں ہوئی ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں. اور جب آپ توبہ کر کے اٹھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہے جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. دوسرے نمبر پر وہ جوان ہوگا جس جوان نے اپنی جوانی کو برباد ہونے سے، داغدار ہونے سے بچایا ہوگا. شاب نشا فی عبادت اللہ، یہ بخاری میں حدیث ہے. جوانی قیمتی بھی ہے، پر خطر بھی ہے، ان کنٹرول بھی ہے، جوانی دیوانی بھی ہے. اور جوان جب اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے تو یہ ہیرا بھی ہے. بس یہی میسیج تھا اس نکاح کے مجلس میں. جس دن آپ کا نکاح ہو جائے اس دن آپ کہہ سکیں اپنی بیوی کو میں بالکل پاک دامن ہوں الحمدللہ. اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کہہ سکیں تو سمجھو آپ نے اپنی جوانی کو بہت غلط راستوں سے بچا کر وہاں تک پہنچایا. اور اگر خدا نہ خواستہ غلطیاں ہوئیں تو مایوس بالکل نہ ہو. ہمارا اللہ یہ کہتا ہے میں نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور رحمی تو ہے. ورنہ سوچیں ذرا کس نے کیا کیا اب تک دیکھا ہوگا، کس نے اب تک کیا 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 ہوگا، کس نے اب تک کن سے کہاں کہاں کیا کیا ملاقاتیں کی ہوں گی، کس کو کیسے کیسے ٹچ کیا ہوگا. رات کے اندھیرے میں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، سڑکوں میں، گاڑیوں میں کس نے کیا 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 ہوگا. ہر ایک اپنے آپ کو سوچے گا تو نظر آئے گا کہ ہاں بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے. لیکن اللہ نے سب پردہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں. نہ ماں باپ کو پتا ہے بیٹے صاحبزادے نے کیا کیا کیا، نہ ماں باپ کو پتا، نہ بیٹوں کو پتا ہے ابا جان نے کیا کیا، نہ شوہروں کو پتا ہے بیویاں کیا کرتی ہیں، نہ بیویوں کو پتا ہے، مختجوں کو نہیں پتا امام صاحب نے کیا کیا کیا، عوام کو نہیں پتا مولانا صاحب مفتی صاحب نے کیا 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 ہے. اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے. اللہ رحم الراحمین ہے، ورنہ ذلیل کر سکتا. تو جس اللہ نے ہم پر پردہ رکھا ہے وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. بس عہد کر کے اٹھو اپنی جوانی کی حفاظت، اور اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو توبہ، اور آگے صحیح پاک دامن جوانی گزارنے کا عہد کر کے اٹھیں. نکاح کی مجلس کا بس یہی مسئلہ مجھے دینا تھا. آپ میں سے جو جانا چاہ سکتا ہے وہ جا سکتا ہے. دوسری بات حضرات، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ ضرورت بھی پیدا کرتا ہے اور ضرورت کو پورا کرنے کا سورس بھی پیدا کرتا ہے. ضرورت بھی پیدا کرتا ہے، ضرورت کو پورا کرنے کا سورس بھی. پیاس کی ضرورت اللہ نے رکھی، پانی برسایا. غذا کی ضرورت اللہ نے رکھی، غذائیں اگائیں. ہوا کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، ہوا رکھی. یہاں تک تو آسان ہے. اس سے آگے دیکھیں، انسان کی باڈی کو بے شمار ان چیزوں کی ضرورت ہے جو چیزیں پہلے انسانوں کو نہیں معلوم تھی، وہ آج کے علم سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تقریباً 20-30 قسم کے وٹامنس کی ضرورت انسان کی باڈی کو ہے. پروٹین، کیلشیم، میگنیشیم، زنک، فاسفورس، اور کیا کیا جو میڈیکل کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ سب ہماری باڈی کی ضرورتیں ہیں. اللہ نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سورسز رکھے. غذاؤں میں، گوشت میں، دودھ میں، فضاؤں میں، حتیٰ کہ دودھ میں وہ ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کی 3 ضرورتیں ہیں. ایک ضرورت اللہ نے رکھی بھوک، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے غذائیں پیدا کی. ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے انسان کے اندر ایک طلب رکھی ہے، اس کو کہیں گے جنسی چاہت، سیکچول تقاضے. یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. اور انسان ہی نہیں، ساری مخلوقات، ہر مخلوقات میں نر اور مادہ ہے، ہر مخلوقات میں میل فیمیل ہے، ہر مخلوقات میں. اور یہ تو آج کی سائنس بتا رہی ہے. ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر چیز میں جوڑے ہیں، ہر چیز میں میل فیمیل ہے. اب آج جب ہم باٹنی میں جا کر پڑھتے ہیں، آج جب ہم
زولوجی میں جا کر پڑھتے ہیں، آج اب کیڑے مکوڑوں میں جا کر کے پڑھتے ہیں، آج جب ہم فنگس میں دیکھتے ہیں وہاں بھی میل فیمیل ہے، تو عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ ہمارے قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا خلقنا من کل شیء زوجین ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کیے، تو نر مادہ میل فیمیل ہر چیز میں ہے، ہر چیز میل فیمیل ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کشش رکھتے ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی اللہ نے جنسی چاہت رکھی ہے، مرد کے اندر چاہت رکھی وہ عورت کی طرف مائل ہوگا، اور عورت کے اندر چاہت رکھی وہ مرد کی طرف مائل ہوگی، اس کی ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت کسی اور طرح سے پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کو بیوی چاہیے، بیوی کے اندر ایک ضرورت رکھی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی پوری جب تک اس کا شوہر نہ ہو، تو یہ جو سیکچول ضرورت اللہ نے رکھی ہے، اس سیکچول ضرورت کو رکھا، اس کو پورا کرنا ہے۔ دوسرے، انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا جب تک اس کو خاندان نہ ملے، خاندان کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو چاہیے سپورٹ، اس کو خوشیوں میں غموں میں سہارا چاہیے، اکیلا زندگی انسان نہیں گزار سکتا، اس کو سب کچھ چاہیے، اس سب کچھ کو ضرورت پورا کرنے کے لیے کیا ہوگا، اور اخیر میں بڑھاپے میں اس کو سہارا چاہیے۔ یہ تین بڑی ضرورتیں ہیں، سچ و ضرورت پوری ہونی چاہیے، خاندان ملنا چاہیے، اور بڑھاپے میں سہارا ملنا چاہیے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح رکھا، یہ نکاح ان ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ نکاح کے ذریعے سے انسان کو حلال پارٹنر ملے گا، نکاح کے ذریعے سے اس کو خاندان ملے گا، خاندان بنے گا۔ وہ خاندان کیسے بنے گا؟ جب ہمارے ماں باپ کا نکاح ہوا تو ہم پیدا ہوئے، مرد کو کہیں گے یہ باپ ہے، عورت کو کہیں گے ماں ہے، مرد کے بھائی کو کہیں گے یہ چچا ہے، عورت کے بھائی کو کہیں گے ماموں ہے، مرد کی بہن کو کہیں گے پھوپھی ہے، عورت کی بہن کو کہیں گے خالہ ہے، خاندانی اسی کا نام ہے۔ یعنی جب ابھی نکاح ہوگا، ایک لڑکے کا لڑکے کا نکاح ہوا، یہ اب تک اجنبی ہے، ان کا نکاح ہو گیا، آگے چل کر اولاد ہوگی، اولاد تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ لڑکا کہے گا یہ میرا سسرال ہے، اور یہ لڑکی کہیں گے یہ میرا سسرال ہے، یہ سسرال والے بیٹی کو کہیں گے ہماری بیٹی بن گئی، اور وہ کہیں گے یہ ہمارا داماد بن گیا۔ سسرال والے داماد سے محبتیں کریں گے ایسی جیسے اپنی بیٹے سے نہیں کرتے، اور یہ سسرال والے اپنی بہو سے محبتیں کریں گے اپنی بیٹی سے زیادہ، اس لیے کہ بیٹی دوسرے گھر میں جائے گی، اب تو یہی ہے ان کے گھر میں ہمیشہ کے لیے ہے، تو خاندان بن گیا۔ اس کے بعد ان کا اولاد ہوگی، وہ اولاد اس مرد کو کہے گی باپ، اس عورت کو کہے گی ماں، مرد کے بھائی کو کہے گا چچا، عورت کے بھائی کو کہے گا ماموں، یہ اولاد اپنی مرد اپنے باپ کی بہن کو پھوپھی اور اپنی ماں کی بہن کو خالہ، تو گیا باپ بھی مل گیا، ماں بھی مل گئی، چچا بھی، ماموں بھی، خالائیں بھی، پھوپھیاں بھی، پھر چچے زاد بھائی، چچیرے بھائی، خاندان بن گیا، وجہ بنی نکاح۔ اور تیسرے، بڑھاپے میں سہارا چاہیے، سب کچھ ہونے کے باوجود انسانی سہارا وہ اولاد بنتی ہے۔ ان تین ضرورتوں کے لیے اللہ نے نکاح کا نظام رکھا۔ دنیا کے کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں، اسلام میں نکاح عبادت ہے۔ دنیا میں کسی مذہب نے حکم نہیں دیا ہے نکاح کرو، یہ ہمارا آرڈر ہے، صرف اسلام نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، میری زندگی کا طریقہ یہ ہے نکاح کر کے زندگی گزارنا۔ یورپ میں لائف پارٹنر چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہتے، وہاں کے اس وقت اکثریت ایسی ہے، مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں گے، زندگی گزاریں گے، جب دل بھر جائے گا اس کا راستہ کوئی اور ہے، اس کا راستہ کچھ اور ہے۔ اس لیے وہاں بے شمار نسلیں، بے شمار بچے ایسے ہیں جن کا باپ ہی کا پتہ نہیں، ماں کا ایڈریس لکھنا پڑتا ہے، پیرنٹل لکھتے ہیں ماں کا کیونکہ باپ کا پتہ ہی نہیں۔ اب آج ڈی این اے کے ذریعے سے باپوں کو ڈھونڈتے ہیں مگر وہ مانتا ہی نہیں، کیوں؟ کہنے کہ ہمارا جب نکاح تھا ہی نہیں تو یہ بچہ میرا کیسے ہو۔ اب سمجھ میں آتا ہے ہمارے نبی نے کیوں کہا تھا کہ میری زندگی کا لائف سٹائل یہ ہے کہ میں نکاح کر کے زندگی گزاروں گا، نکاح کر کے اپنی جنسی ضرورتیں پوری کروں گا، اور اگر نکاح نہیں ہوگا تو خاندان بکھر جائیں گے، جیسے یورپ میں وہ یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ وہاں سب۔ تو نکاح ایک بہت بڑی نعمت، لیکن ساتھ میں نکاح امتحان ہے۔ اس مرد کے لیے امتحان ہے آپ کیسے شوہر بنیں گے، اس عورت کے لیے امتحان ہے کہ آپ کیسی بیوی بنیں گے، اس مرد کے والدین کے لیے ایسے امتحان ہے کہ تم کیسے بنو گے ساس سسر، اور لڑکی کے والدین کے لیے امتحان ہے کہ ان کے ماں باپ کیسے ساس سسر بنیں گے۔ نکاح خوشی بھی ہے، نکاح رحمت بھی ہے، نکاح امتحان بھی ہے۔ نکاح کے متعلق اسلام نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، ظاہر ہے وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، البتہ اتنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح جلد کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح آسان بناؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح نہیں ہوا، والدین رکاوٹ بنے رہے، ضرورت سمجھ رہے تھے پھر میں نکاح نہیں کیا، اگر لڑکے اور لڑکی سے غلطیاں ہو گئی تو پہلا گناہ ماں باپ کے سر ہوگا۔ اور اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہماری بیٹیوں سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اور جو ان کنٹرول ہو رہی ہیں، خاص طور پر دور دراز کے دیہاتی علاقوں سے نکل کر لڑکیاں جو شہروں میں آتی ہیں، اور شہروں میں آ کر کے پھر تعلیم کے نام پر
جن غلط راستوں پر لڑکیاں جا رہی ہیں، یہ المیہ ہے ان والدین کے لیے جن والدین کے ذہنوں میں تصور ہے ڈگریاں آ جانی چاہیے تاکہ تمہاری بیٹیوں کی اس مٹی کیوں نہ لٹ جائیں، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی بیٹیاں کہاں کہاں کیا کیا کر رہی ہیں، وہ بڑی دردناک داستان ہے۔ اس صورتحال میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے کیوں کہا تھا النکاح من سنتی، فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں نبیوں کی سنت ہیں، ان 4 چیزوں میں سے ایک اہم ترین سنت ہے نکاح کر کے زندگی گزارنا، مگر نکاح کے نہیں۔ بہرحال اس وقت نکاح کی مجلس ہم مسجد میں ہے، نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد، اللہ کے نبی نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو مسجد میں پڑھو۔ نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن، اور نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین ٹائم عصر کا وقت۔ یہ 3 چیزیں علامہ انور شاہ صاحب نے اپنے ترمذی شریف کے درس میں یہ بات فرمائی تھی، اور کتاب النکاح میں موجود ہے جملہ، اور شاہ صاحب نے جب فرمایا تھا تو کتاب میں موجود ہے، اور عرف الشدی کتاب کا نام اس میں لکھا ہوا ہے کتاب نکاح کے ذیل میں کہ نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد، نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین دن جمعہ، نکاح کا بہترین وقت عصر کے بعد، اور نکاح کا سب سے بہترین مہینہ شوال کا مہینہ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا۔ نکاح کی اور تفصیلات جہاں کے علماء بیان کرتے رہتے ہوں گے نکاح کے مجلسوں میں، اب وہ ساری تفصیلات اس وقت بیان نہیں ہوتے۔ اس وقت ہمارے یہ عزیز گرامی مولانا جہانگیر صاحب کا نکاح پڑھا جا رہا ہے، انہوں نے مجھ سے بھی حکم فرمایا کہ تم بھی اس نکاح کے مجلس میں شریک ہو جاؤ۔ ان کے نکاح کی شرکت میں میں حاضر ہوا تھا، یہ سوچ کر کے کہ جمعے سے پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور جمعے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ کرے یہ مجلس ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں قسم قسم کے نفع ایمانی، علمی، روحانی اور اخلاقی نفع کے ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ جن کا نکاح پڑھا جا رہا ہے ان کا اسم شریف ہے مولانا جہانگیر صاحب ابن حاجی محمد صادق صاحب۔ جس بچی کا نکاح پڑھا جا رہا ہے اس بچی کے والد کا نام ہے جناب غلام نبی صاحب، ستواری میں رہتے ہیں۔ اس بچی کی طرف سے وکیل جو کاغذ میں لکھا گیا ہے وہ ہے علی اکبر صاحب، جناب غلام نبی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اس نکاح کی مجلس میں جو گواہ ہیں حافظ محمد کامل صاحب اور محمد اکبر صاحب۔ مہر لکھا گیا ہے مہر فاطمی، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ترین صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کی تمام خواتین کے سردار ہوں گی، سید النساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بیزا تو کبھی دی۔ اس فاطمہ کا جو نکاح ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس مہر کو کہتے ہیں مہر فاطمی، اور وہ 1531 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اس کا نام ہے مہر فاطمی۔ بس ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی جب اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا نکاح پڑھیں گے تو مہر فاطمی رکھیں گے۔ مہر فاطمی سے زیادہ مہر رکھ سکتے ہیں، اس کے کم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان زیادہ مہر رکھنا چاہے گا اس سے سوال ہے کم سے کم آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی انسان اس سے کم مہر رکھنا چاہے گا تو اس سے سوال ہوگا کم سے کم آپ کو تو اتنی غربت نہیں ہے جتنی غربت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو تھی جب ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو سب سے افضل ہے مہر فاطمی، ان کو مبارک ہے کہ انہوں نے مہر فاطمی ہی آپس میں طے کیا ہے۔ 1531 گرام چاندی کی جو قیمت آج ہوگی وہی مہر فاطمی مانا جائے گا۔ اسلام میں نکاح پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ لڑکی جب تک اجازت نہیں دے گی تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آتا ہے اسلام نے کتنی اتھارٹی دی ہے بیٹی کو، حتیٰ کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کہیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد میرا نکاح کہیں کرنا چاہتے ہیں، میرا زبان نہیں ہو، تو میری والد کی بات چلے گی یا میری؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا والد تم پر جبر نہیں کر سکتا ہے، تمہاری بات مانی جائے گی۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں انکنٹرول ہو جائیں اور جہاں مرضی وہ خود ہی لا میرج کرتے رہے، ہرگز نہیں۔ یہ بدترین جرم نہ لڑکا کرنا چاہیے نہ لڑکی کی اپنی مرضی سے خود ہی نکاح کرے۔ جہاں نکاح کرنا چاہتا اپنے والدین کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ تو نکاح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لڑکی سے اجازت لی جائے گی، اور اجازت لے کر کے آنے والے جو ہوتے وہ وکیل ہوں گے۔ میں درمیان میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، اس وقت ایک نئی ٹرم شروع ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے یہاں پہنچ گئی یا نہیں، ہم نے وہاں سری نگر دیکھا اور اس دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا، نکاح کی مجلس میں دلہا اور دلہن کو ایک ساتھ بٹھائیں گے اور نام رکھا اس کا اصالۃ النکاح۔ یاد رکھیں ہرگز اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ جناب
آپ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر سب کے سامنے نمائش کے لیے رکھ رہے ہیں، اور جس اجنبی مرد کے ساتھ آپ اسے بٹھا رہے ہیں وہ تو ابھی شوہر بنا ہی نہیں ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ دراصل دوسری قوموں میں ہے کہ وہ منڈپ میں بٹھاتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو، اس کے بعد سب کی فوٹوگرافیاں ہوتی ہیں، پھر نکاح پڑھا جاتا ہے. ان کے ہاں اسلام میں نہیں. اسلام میں بیٹی اپنے گھر میں ہوتی ہے، وہاں سے وکیل آتے ہیں، جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح وکیل بن کر کیا تھا. وہ تھوڑی مسجد نبی میں فاطمہ کو لے کر کے آئے. لہٰذا جو لوگ یہ جرم کر رہے ہیں ماڈرنزم کے نام پر، یا یہ سوچ کر جناب ہم کچھ نیا کر رہے ہیں، کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ بدترین جرم مجرمانہ حرکت ہے یہ کہ بیٹیوں کو سجا کر دلہن بنا کر کے مجمع عام میں بٹھائیں گے. بہرحال نکاح پڑھا جاتا ہے وکیل کی وکالت سے، اور وکیل لڑکی سے اجازت لے کر کے آتا ہے. اس مجلس میں وکیل کا نام لکھا گیا ہے علی اکبر صاحب، موجود ہیں؟ آپ ہیں، آپ کا نام علی اکبر ہے، غلام نبی صاحب کے صاحبزادے ہیں. یہ خاتون جن کا نکاح ہو رہا ہے یہ آپ کی بہن ہے. آپ نے ان سے اجازت دی ہے، وہ رضامند تھی، انہوں نے خوشی سے اجازت دی. جس وقت آپ نے اجازت دی، حافظ محمد کامل کون ہیں؟ جی آپ کی موجودگی میں جی انہوں نے اجازت دی ہے، وہ خوش تھی. جی محمد اکبر صاحب کون ہیں؟ آپ کی موجودگی میں انہوں نے اجازت دی ہے، وہ خوش تھی. بہت اچھا. علی اکبر صاحب بطور وکیل، حافظ کامل صاحب بطور گواہ، اکبر صاحب بطور گواہ ثانی. مہر فاطمی پر یہ نکاح کرنے کے لیے آپ لوگ رضامند ہیں؟ لڑکی سے اجازت دی ہے، جی وہ اس مہر پر رضامند ہیں؟ جی بہت اچھا. میں خطبہ پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. یہ جو مہر فاطمی ہے اس کی ادائیگی کب ہوگی؟ ابھی ہو جائے گی. بہت مبارک. ہمارے یہاں بعض معاشروں میں، بعض سوسائٹیوں میں، جیسے خاص طور پر وادی میں، وہاں باقاعدہ کالم لکھا ہوا رہتا ہے مہر آئندہ کب ادا ہوگا. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے واجب الادا. سب سے افضل و بہتر یہ ہے کہ نکاح کے مجلس میں مہر ادا ہو، اگر نہیں تو کم سے کم جس دن رخصتی ہو اس دن پر مہر ادا ہو جانا چاہیے. اگر اسلام نے اجازت دی ہے، کیونکہ اسلام کنسیشن بھی دیتا ہے کہ مہر آئندہ بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی لازم نہیں فوراً ادا کرنا، لیکن آئندہ ادا کرنا کنسیشن ہے، اس کو روٹین بنانا غلط ہے. بہت اچھا. مجھے اجازت ہے میں خطبہ پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھوں خطبہ؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالنكاح وفي رواية فعليه بالتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين وفيه النكاح أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وهدانا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جناب محترم علی اکبر صاحب، آپ اپنی بہن کی طرف سے بطور وکیل نکاح کے مجلس میں موجود ہیں. ان کی اجازت سے آپ نے اپنے اس ہمشیرہ کا نکاح مولانا جہانگیر صاحب کے ساتھ اس نکاح کے مجلس میں کر دیا، جبکہ انہوں نے آپ کو اجازت دو گواہوں کی موجودگی میں دی ہے
ایک گواہ کا نام ہے حافظ محمد کامل صاحب ابن خلیل احمد صاحب، اور دوسرے گواہ ہے محمد اکبر صاحب ابن غلام نبی صاحب۔ آپ نے اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا؟ آپ نے اپنی بہن کا نکاح بطور وکیل کے ان کے ساتھ کر دیا؟ ان کی اجازت سے کر دیا؟ مولانا جہانگیر صاحب صاحبزادے حاجی محمد صادق صاحب، جناب غلام نبی صاحب کی صاحبزادی کا نکاح جناب علی اکبر کی وکالت میں آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے مہر فاطمی کے بدلے میں۔ آپ نے یہ نکاح قبول کر لیا؟ آپ نے نکاح قبول کر لیا؟ قبول کر لیا؟ الحمدللہ۔ مسمہ جہانگیر شوہر بن گئے۔ غلام نبی صاحب کی وہ بیٹی جن کے طرف سے یہاں وکیل آئے ہیں، یہ ان کی اہلیہ بن گئی۔ اب شوہر پر فرض اور لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ محبت و برا سلوک کریں، اور اس خاتون پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ شفقت، محبت، خدمت، حسن تعلق کا سلوک اپنائیں۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اپناتے ہوئے یہ سوچیں کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ نہ اللہ کی طرف سے مجھے شکایت آئے اور نہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہوں۔ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے ہر وقت اس ذہن میں رکھے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ قیامت کے دن اللہ بھی مجھ سے کہیں گے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اللہ کے نبی مجھ سے خوش ہوں۔ ہم ان دونوں کے لیے وہی دعا کریں گے جو دعا نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اللہ بارک بین زواجہما، بارک بین زواجہما واجمع بینہما بالخیر یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ نکاح کی مجلس میں عام طور پر کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں اور وہ سنت ہے۔ کھجوریں تقسیم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ مجمع میں کھجوریں پھینکی جائیں، ان کو کہتے ہیں کھجوریں لٹانا، حدیث میں اس کا ثبوت بھی ہے، اور ایک ایک کو کر کے دیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہم مختصر سی دعا کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ کھجوریں تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد جو حضرات علماء آئے ہیں ان علماء سے الگ انشاءاللہ تھوڑی دیر مصافحہ بھی کریں گے اور تھوڑی سی ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ علماء ائمہ جو دین بولتے اور سنتے ہیں ان سے انشاءاللہ الگ سے مجلس کریں گے، اور اس میں آپ حضرات تشریف رکھیں، آپ سے مصافحہ بھی کریں گے اور ایک مختصر سے گفتگو بھی کریں گے۔ اس وقت آپ یہ کھجوروں پر قسم کریں گے، دعا میں پہلے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کھجوریں تقسیم کریں گے، اس کے بعد علماء کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ میں اس وقت مختصر سے دعا کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے سے بیٹھے ہیں، سنتیں بھی پڑھی، خطاب بھی ہوا، دین بھی سنا، نماز بھی ادا ہوئی، خطبہ بھی ہوا، نکاح کی مجلس بھی ہوئی، یہ سب کچھ دین انشاءاللہ اللہ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے اور کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ اللہ سننا، اللہ سمیع بھی اور علیم بھی ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں۔ بس مختصر سی دعا کریں گے اور شاید یہ مجلس ختم ہو جائے گی، یا آپ کھجوریں لے کر کے رخصت ہو سکتے ہیں، اور جو علماء ہوں گے وہ انشاءاللہ تشریف رکھیں گے۔ بیٹھے سب دو جاؤ، پیو صحیح دو جاؤ، پڑھیں درود شریف۔